تیرے بچے تیرے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسے تو نے ہمارے ساتھ سلوک کیا، اور ہوتا وہی ہے۔ آج اگر ہم ایک اچھے بیٹے نہیں بنے تو ہمارا بیٹا بھی ایک اچھا بیٹا نہیں بنے گا، ہماری بیٹی بھی ایک اچھی بیٹی نہیں بنے گی۔ جو بیٹی اپنی ماں کو پلٹا کر جواب دیتی ہے تو وہ یہ بھول جائے کہ میری بیٹی بھی میری بات مانے گی۔ جو بیٹا اپنے باپ کو پلٹا کر جواب دیتا ہے، باپ کی عزت نہیں کرتا، مان سمان نہیں کرتا، آدر نہیں کرتا، وہ یہ بھول جائے کہ اس کی آنے والی نسلیں اس کی فرما بردار ہوگی، اس کی آنے والی نسلیں اس سے 100 گنا زیادہ اس کی نافرمانی کرے گی، اس کا دل دکھائے گی، اس کو رونے پر مجبور کرے گی۔ کیوں؟ دنیا میں تو یہ ایک عذاب ہے ہی، آخرت کا ایک الگ ہے۔ اسی لیے ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اچھے بنے، اچھا بیٹا بنے، اچھا شوہر بنے، اچھا داماد بنے اور ایک اچھا سسر بنے، کیونکہ آنے والے جو داماد اور آنے والے جو سسر ہے اور آنے والی جو نسلیں ہیں ہم ان کو برا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر وہ برے بن جائیں گے تو پھر ہمارا بڑھاپا خطرے میں پڑ جائے گا۔ بڑھاپے میں آدمی بڑا روتا ہے، کیونکہ وہ بچے جن بچوں کی خاطر اس نے خوب دھوکے دیے اور جوا اور سٹا اور مٹکا کھیلا، اللہ کو ناراض کیا، رسول اللہ کو ناراض کیا، آج وہ بچوں کو اس کی کھانسی سے پرابلم ہوتی ہے، یہ کھانستا بہت ہے، اس کے بلغم سے پرابلم ہوتی ہے، اس کے چیخنے چلانے سے پرابلم ہوتی ہے، اس کے سامنے بیٹھنے کے لیے ان بچوں کے پاس سمے اور وقت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ تم بوڑھے ہو چکے ہو۔ تو یہ بندوں کا حق، بندے معاف نہیں کرتے آسانی سے، اسی لیے بندوں کا حق زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ معاف کر دے گا مگر بندے معاف نہیں کر۔ 10 سال پہلے یاد ہے بیٹا تو نے مجھے ایسے ہی جواب دیا تھا، آج تک میں نے تجھے معاف نہیں کیا۔ 10 سال پہلے اگر باپ کو کچھ کہو آپ، وہ باپ 10 سال کی بات ہو بہو آپ کو سنائے گا کہ تو نے فلاں لہجے میں مجھے یہ کہا تھا۔ لوگ یاد رکھتے ہیں، 10 سال دشمنی لوگ یاد رکھتے ہیں، 2 سال دشمنی لوگ یاد رکھتے ہیں۔ دشمنی ختم کر دینا چاہیے ورنہ دشمنی آگے بڑھتی ہے، اور خاندانی دشمنی تو بہت ڈینجرس اور خطرناک ہوتی ہے۔ تو یہ ہے حقوق العباد، یہ بھلائی نہیں جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ سے معافی مانگی، اے اللہ مجھے معاف کر دے کہ میں ایک اچھا باپ، ایک اچھا شوہر، ایک اچھا بیٹا نہیں بن سکا، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن 2 گناہ ہیں کسی کا حق ادا نہ کرنے میں۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کی فرمانبرداری کرو، حسن سلوک کرو، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ یہ ماں باپ نے کہا تھا نا کہ ایک اچھا بیٹا بنو، ایک اچھا داماد بنو، ایک اچھا باپ بنو، یہ اللہ نے کہا۔ تو جب اللہ نے کہا تو ہم اچھے نہیں بنے تو پھر اللہ کی فرمانبرداری ہوئی یا نافرمانی ہوئی؟ نافرمانی ہوئی۔ پہلا گناہ یہ ہے کہ تم نے نافرمانی کس کی ہے؟ اللہ کی، کہ تمہیں اچھا بننا تھا تم اچھے نہیں بنے، یعنی حق ادا کرنا تھا تم نے حق ادا نہیں کیے۔ یہ پہلا گناہ کہ اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ دوسرا گناہ یہ ہے کہ تم جو اچھے نہیں بنے اس کی وجہ سے بہت لوگوں کو پریشانی ہوئی ہے۔ جتنے لوگوں کو پریشانی ہوئی ہے اتنے لوگوں سے جب تک تم معافی نہیں مانگو گے تمہارا گناہ معاف نہیں ہوگا، تمہاری توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ کتنوں کو پریشانی ہوئی؟ میرے ساتھ آپ بولتے جائیں۔ ایک بچہ اچھا بیٹا نہیں بنا تو پہلی پریشان کون ہوا؟ ارے بھائی بولو، ماں باپ۔ ماں کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی، باپ کا بوجھ بڑھ گیا، ماں باپ پریشان ہوئے۔ جب تک ماں باپ معاف نہیں کرے گے اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور آگے بڑھیے، ایک اچھا بھائی بننا تھا ہمیں، ہماری وجہ سے کس کو پریشانی ہوئی؟ بہن کو۔ کس کو ہوئی؟ بہن کو پریشانی ہوئی، بہن کا حق ادا نہیں کیا،
بہن سے معافی مانگنی پڑے گی. اور آگے بڑھی ہے, شوہر بنے, بیوی کا حق ادا نہیں کیا, معافی کس سے مانگنی پڑے گی؟ بیوی سے معافی مانگنی پڑے گی. اور آگے بڑھی ہے, ہم سسر بنے ہیں تو ہمیں اپنے داماد کو بیٹا سمجھنا چاہیے تھا, حق ادا کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا, معافی مانگنا پڑے گی داماد سے. یہ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوا. آپ پڑوسی ہیں, بازو کے پڑوسی کا آپ نے حق ادا نہیں کیا, پڑوسی سے معافی مانگنی پڑے گی. آپ مسافر ہیں, بس میں سفر کر رہے ہیں, سیٹ پر سامنے آپ کے کوئی بیٹھا ہے, دائیں بائیں کوئی بیٹھا ہے, آپ کے سفر میں آپ کی وجہ سے اگر آپ کا دائیں بائیں کوئی بیٹھا ہے اسے پریشانی ہوئی ہے, جب تک اس سے معافی نہیں مانگو گے توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ بندوں کا حق ہے. تو توبہ قبول کب ہوگی؟ آپ نے اکیلے میں اللہ سے تو مانگ لی معافی, اللہ نے معاف کر دیا, لیکن جتنوں کا دل دکھایا سب کو جا کر معافی مانگنا ضروری ہے, تب جا کر وہ گناہ معاف ہوگا اور توبہ مکمل ہوگی, ورنہ مکمل نہیں ہوگی. تو جو جتنی لمبی زندگی گزار رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اتنی معافیاں مانگنی ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی؟ قدم قدم پر معافیاں مانگنی ہوگی اگر اسے اپنی توبہ کو قبول کروانا ہے. ہم جانے انجانے میں کوئی جملہ کسی سے کہہ دیتے ہیں جو اس کے دل کو لگ جاتا ہے. ایسا کوئی جملہ اللہ کے نبی نے پوری زندگی میں نہیں کہا کہ کسی کا دل ٹوٹ جائے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی لیے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ کر جملے ہمیں نکالنا ہے کہ ہمارے جملوں کی وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے, ہمارے جملوں کی وجہ سے گھر نہ ٹوٹے, گھر برباد نہ ہو, کسی کا رشتہ نہ ٹوٹے. تو اسی لیے یہ, کیونکہ یہ تمام چیزوں کا ہم سے سوال ہونے والا ہے, یہ حقوق العباد. اب آپ سمجھ لیجئے, امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے بہت, میں جب یہ بات جب بھی دہراتا ہوں نا تو ایک تو معلومات بھی ہے, دوسری بات یہ ہے کہ گھبراہٹ بھی ہو جاتی ہے کہ اگر واقعتاً ہم سے ایسا ہو گیا تو پھر ہماری معافی کیسے ہوگی. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص قیامت کے دن 70 نبیوں کی عبادت کا عمل لے کر آئے گا. 70 نبیوں کی عبادت کا عمل, 70 نبیوں کی عبادت ہوگی اس کے پاس. 70 نبیوں کی عبادت کا مطلب ہے کہ اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ دوزخ میں جائے. ہوتا ہے سوال پیدا؟ ارے بھائی بتاؤ, ہوتا ہے؟ بھائی ایک نبی کی عبادت جنت میں جانے کے لیے کافی ہے, لیکن یہاں پر 70 نبیوں کی عبادت کا عمل, عبادت لے کر آئے گا. ایک انسان کا ایک حق اس نے ادا نہیں کیا ہوگا, اللہ تبارک و تعالی اسے اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دے گا. 70 نبیوں کی عبادت اس کے پاس ہوگی, وہ 70 نبیوں کی عبادت اسے دوزخ میں جانے سے نہیں روک سکے گی. صرف ایک انسان کا اس نے حق ادا نہیں کیا. وہ انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے, ہمارا بیٹا بھی ہو سکتا ہے, بیٹی بھی ہو سکتی ہے, بیوی بھی ہو سکتی ہے, ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں, پڑوسی بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی, ہمارے دوست و احباب کوئی بھی ہو سکتے ہیں. ایک انسان کا حق ادا نہیں کیا, 70 نبیوں کی عبادت اسے دوزخ میں جانے سے بچا نہیں سکی. آج ہمارا معاملہ حق ادا کرنے کا ہوتا ہی نہیں ہے. اور ان تمام حقوق میں سب سے پہلے جو مقدمہ پیش ہوگا وہ میاں بیوی کا مقدمہ پیش ہوگا. اللہ تبارک و تعالی حقوق العباد کا جب حساب کتاب لے گا, سب سے پہلا مقدمہ میاں بیوی کا ہوگا.